الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اگر لڑکی کسی لڑکے پر عاشقہ ہو جائے تو درود پاک کی فضیلت۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکان شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے پر عاشقہ ہو جائے اور وہ اس کے پیچھے پڑ جائے، جان نہ چھوڑ رہی ہو، تو کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز لڑکی کی طرف توجہ نہ دی جائے، کیونکہ اگر شیطان کو انگلی پکڑائیں گے تو وہ پورا آپ کا ہاتھ تھام لے گا اور پھر شاید گناہوں سے بچنا ناممکن ہو جائے گا اور کھلی بدکاری تک کی نوبت آ جائے گی۔ تو اس کی طرف توجہ ہرگز نہ دیں اور فوراً کسی جگہ اپنی شادی کی ترکیب بنا لیں۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے وہ بہت خوبرو، نہایت حسین و جمیل نوجوان تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ تو حج کے دوران حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے جو کہ مقام ابواہ ہے۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکیلے خیمے میں موجود تھے۔ ان کا ساتھی یعنی کہ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو رفیق سفر تھا وہ کھانے کے انتظام کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ تو اچانک ایک برقع پوش اعرابیہ خیمے میں داخل ہوئیں اور انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ ان کے چہرے سے نقاب اتارنے کی وجہ سے فتنہ پھیل رہا تھا۔ تو اس اعرابیہ نے کہا کہ مجھے کچھ دیجیے۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھے شاید روٹی مانگ رہی ہے، تو اس عورت نے کہا کہ مجھے وہ چاہیے جو ایک بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تجھے شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھٹنوں کے درمیان سر رکھ کر بآواز بلند زور سے رونے لگے۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر وہ اعرابیہ پریشان ہو کر حیرانگی کے ساتھ تیز قدموں سے خیمے سے باہر نکل گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ
گھٹنوں یعنی کہ گوڈوں میں سر دے کر مسلسل روتے رہے۔ جب ان کے رفیق سفر آئے تو دیکھا کہ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بآواز بلند رو رہے ہیں، اور انہوں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی ہیں۔ تو ان کے رفیق سفر نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی۔ پہلے تو حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ٹال مٹول سے کام لیا، مگر جب ان کے رفیق نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعہ بیان کر دیا۔ تو اب جو رفیق سفر تھا وہ بھی رونے لگا، اور حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رونے لگے، مگر حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رفیق سفر سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس رفیق سفر نے عرض کیا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں صبر نہ کر پاتا اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو یہ دونوں حضرات حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ آئے، وہاں پر طواف کیا، ان کا رونا جاری تھا۔ تو حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حتیم کعبہ میں بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں اور اپنی کمر کو ایک کپڑے سے باندھ لیا، یعنی کہ اس انداز سے بیٹھ گئے، اور ان کو اونگ آ گئی۔ تو اونگ کے دوران خواب میں ایک نہایت نورانی اور خوبصورت شخصیت تشریف لائی۔ تو اس یعنی کہ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نورانی شخصیت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو اس شخصیت نے بتایا، میں اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام ہوں۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ یا نبی اللہ، آپ کا اور زلیخا کا عشق کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا اور اس برقع پوش اعرابیہ کا واقعہ عجیب تر ہے۔ تو یہاں سے سبق ملا کہ جو خوبصورت نوجوان ہو، اس کے پاس حسن ہو، جمال ہو، خوبرو ہو، خوبصورت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے، تقویٰ اختیار کرے، اور اپنے آپ کو مخالف جنس سے بچائے، اور اگر کوئی حملہ آور ہو بھی تو اللہ پاک کی مدد طلب کرے اور اللہ سے پناہ مانگے کہ اس سے شر سے بچ جائے اور نیکیوں کے راستے کے اوپر ہی رہے اور گناہ کے کاموں سے بچ جائے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے خوف سے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس عورت کو جو کہ چل کر آپ کے خیمے میں آئی تھی، اس کو ٹھکرا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں انہیں زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ بہرحال دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ جو جن سے مخالف ہے وہ کیسا ہی اکسائے ابھارے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، تو اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، یعنی کہ جو اپوزٹ جینڈر ہے ان میں اٹریکشن نہیں ہونی چاہیے، تو اسی کے اندر بھلائی ہے۔ اور اگر اس میں تھوڑا سا بھی ایک دوسرے کی بات سن لی تو گناہوں کا دروازہ کھل جانے کا ڈر ہے، اور پھر اس کے اوپر قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مگر انسان کو چاہیے کہ ہرگز شیطان کے دھوکہ میں نہ آئے، ہر صورت اس کے چنگل سے خود کو بچائے اور خوب اجر